السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رات کو سالانہ ختم نبوت و دفاع پاکستان ایک محفل، ایک تقریب ہوئی جامعہ مسجد بلال میں، اور وہاں حضرت مولانا مفتی جاوید اختر صاحب مدرس ہیں دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کے، ان کا بیان تھا، اور شبان ختم نبوت کے ذمہ دار بھی ہیں، تو انہوں نے بہت قیمتی باتیں فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ فرمائی کہ عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے، اور پھر فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنا یہ سب سے بڑا فرض بھی ہے۔ اب دیکھو، سب سے بڑا عقیدہ توحید کا ہے، لیکن انہوں نے بڑے زبردست دلائل دیے۔ فرمایا کہ توحید ہمیں ملی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ کی توحید کا پرچار کون کرتا؟ اس لیے اللہ کی توحید کا پرچار کیا، اللہ کی توحید مجھے اور آپ کو بتلائی ہے، تو امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی وجہ سے آج ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، تو اس لیے یہ عقیدہ توحید سے بھی بڑا ہے عقیدہ ختم نبوت۔ پھر فرمایا کہ سب سے بڑا عمل ہے کہ دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 27 غزوات ہوئے ہیں، کئی سریے بھی ہوئے ہیں جن کو اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے صحابہ کرام کو، تو باقی تمام کے تمام جو سریے ہوئے ہیں یا غزوات ہوئے ہیں اللہ کے محبوب کی زندگی میں، تو اس میں شہید ہونے والوں کی تعداد 259 ہے ٹوٹل، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے لیے جو مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا، اس کے اندر 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اعمال میں سے سب سے بڑا عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کرنا۔ پھر فرمایا یہ سب سے اہم فریضہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو مدینے کے اندر بھی شورش برپا ہوا، زکوٰۃ کے منکرین کھڑے ہو گئے اور کئی قسم کے فتنے کھڑے ہوئے، اور ادھر مسلمہ کذاب کے خلاف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کا امارت میں لشکر بھیج چکے تھے۔ وہ ابھی راستے میں تھا، انہیں اطلاع ملی اللہ کے محبوب اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ لشکر کا امیر واپس آیا اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ امیر المومنین اگر اجازت ہو تو ہم یہاں مدینے میں رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ ابھی مدینے میں شورش ہے، فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جس لشکر کو جس ختم نبوت کے منکر کے خلاف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کر دیا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا، پیچھے ہٹانے والا۔ اس لیے چاہے پورے کا پورا مدینہ خالی ہو جائے، ایک بھی مسلمان نہ بچے، لیکن اس مسلمہ کذاب کے خلاف جو جہاد ہو رہا ہے، جو قافلہ روانہ ہو چکا ہے، اس کو اس کے خلاف لڑائی لڑنی چاہیے، اس کو واپس نہیں بلاؤں گا۔ اس لیے یہ سب سے اہم فریضہ بھی ہوا۔ تو اس لیے بھائی ہم دین کو سیکھیں گے تو دین پر چلنا آسان ہوگا، سمجھ آئے گی کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صرف اتنی گزارش ہے، ابھی تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے عرض ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر
آنے والی نئی ویڈیو، اسلامی ویڈیو، اصلاحی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔